السلام علیکم لسنرز اینڈ ویورز، فرینڈز اینڈ فیلوز۔ آج آئس یعنی کرسٹل میتھ کے علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو کسی ادارے میں داخل کرایا جائے، کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں۔ وہاں پر جو پروٹوکولز ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو ڈیڈاکس کیا جائے گا، اس کی باڈی سے نشہ مختلف میڈیسن کے ذریعے سے اس کی باڈی سے ڈیٹاکسیفیکیشن کی جائے گی، اور یہ مرحلہ مختلف ہوتا ہے، ہر پیشنٹ کی الگ الگ سچویشن کے مطابق ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے اس کا ذہنی علاج۔ میڈیسن بھی چلتی رہتی ہے بعض اوقات ساتھ ساتھ ذہنی علاج بھی چلتا رہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں CBT، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپیز کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے مزید۔ سب سے پہلے تو اس کے سٹریس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ بھئی آیا کہ اس نے نشہ کیوں استعمال کیا، ایسی کون سی وجوہات بنی تھی جو کہ یہ نشے کی طرف گیا، وہ کوئی بھی نشہ ہو، خاص طور پر آئس۔ نمبر 2، اس کی نیگیٹیوٹی، اس کے اندر جو نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے اس نشے کی وجہ سے اس کو ختم کی جائے گی، جیسا کہ لڑائی جھگڑا، شک و شبہ، اس کے علاوہ بیہیویئر جو اس کا موڈ خراب رہتا ہے، بلا وجہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، چڑچڑا پن، بلا وجہ کے شک شبہ، جو اس کا ذہن خراب ہوا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ساتھ میں ہی فیملی کی بھی کونسلنگ کی جا رہی ہوتی ہے، اس میں مختلف فیملیز کو ٹپس بتائی جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سائیکو ایجوکیشن کی جاتی ہے، فیملی کونسلنگ کی جاتی ہے، اس مریض کے بارے میں، اس ماحول کے بارے میں جو تھا یا جو اس نے دینا ہے اس کو جا کے گھر میں، اس کے بارے میں ایک مکمل فیملی کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آیا کہ اب مریض آپ کے پاس آئے گا تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے ایسا، یا کیا کیا ہوا ہے۔ پہلے جو سچویشن تھی وہ کچھ اور تھی، اب کی سچویشن کچھ اور ہوگی آپ کے لیے اور اس مریض کے لیے۔ ساتھ میں پیشنٹ کے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کے سٹریس کے اوپر، اس کی نیگیٹیوٹی کے اوپر کام کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ مختلف گروپس کی شکل میں، جیسا کہ گروپس لیکچرز ہو گئے، انڈیویجول سیشن ہو گئی، اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کے اندر اس کو لا کر اس کے جو سٹریس ہے، جو انزائٹی ہے، جو ڈپریشن ہے، اس کو جو وہ لڑائی جھگڑا کرتا، جو وہ شک شبہ کرتا تھا، وہ ساری وہاں پر آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے، اس کے مطابق اس کا پھر علاج کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس وجہ سے پریشان ہوتا تھا، کس وجہ سے لڑائی جھگڑا کرتا تھا، یہ کیوں کسی کے اوپر شک شبہ کرتا تھا، وہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ جو شک کرتے تھے وہ غلط تھا، آپ جو دیکھتے تھے وہ کچھ اور تھا، جو آپ لڑائی جھگڑا کرتے تھے وہ کچھ اور تھا، آپ کی زندگی کچھ اس طرح سے ہے۔ اس کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی یہ ہے، جو آپ زندگی گزار رہے تھے وہ کوئی زندگی نہیں تھی، اس کے اندر آپ کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، سارے آپ سے نفرت ہی کرتے تھے، یہ آپ کی زندگی ہے، یہاں پر آپ سے سارے پیار کرتے ہیں۔ ساتھ میں ہی اس کو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ گروپ لیکچرز کمبائنڈ لیکچر ہوتے ہیں، جس میں مختلف اور بھی پیشنٹس ہوتے ہیں۔ اس کو اگر مزید آسان کرو تو ہم کہیں گے سوشل ایکٹیویٹی، سوشل تھراپیز، یا سوشلی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، کیونکہ جو نشے کا مریض ہوتا ہے وہ الگ ہو چکا ہوتا ہے، کٹ آف ہو چکی ہوتی ہے اس کی۔ ساتھ میں فیملی کو بیچ میں لے آتے ہیں، جب ملاقات ہوتی ہے اس کے اندر مریض کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے کہ اب وہ فیملی کے ساتھ کیسا ری ایکشن کرتا ہے، جب پہلے تھا تب کیسا ری ایکشن کرتا تھا، اب اس کا علاج جو چل رہا ہے اس کے اندر وہ کیسا اپنا بیہیویئر شو کرتا ہے۔ ساتھ میں کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بھی کرائی جا رہی ہے، جس میں ایکسرسائز ہو گئی، جس میں تھوڑا بہت جو کھیل ہوتا ہے وہ کرا لیتے ہیں، اس کے اندر مریض جو ہے نا اچھا فیل کرتا ہے۔ لمبے اور گہرے سانسوں کی جو ہوتی ہے ورزش وہ کراتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی جو فزیکلی ایکٹیویٹی ہے وہ کراتے ہیں، تاکہ اس کے ذہن کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی بھی اس کا ساتھ دے۔ ذہن تو اس کا فریش ہو رہا ہے، ساتھ میں باڈی کا بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ ورزش یا تو اس کی جو ہے نا موڈیفیکیشن ہو جائے، اور وہ باہر جا کے لوگوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ
یا جو ان کے کام کاج کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک اچھی زندگی گزاریں۔ نشے کا جو علاج ہے باقی سارے علاجوں سے مختلف ہے۔ یہاں پر صرف لا کر مریض کو قید نہیں کیا جاتا کسی بھی ادارے کے اندر، اس کا ایک پروٹوکولز کے تھرو اس کا علاج کیا جاتا ہے، میڈیکیشن ہوتی ہے، اس کی گروپ لیکچرز ہوتے ہیں، سیشنز ہوتے ہیں، فیملی سیشنز ہوتے ہیں ایک کمپلیٹ، پھر اس کو ایک دینی درس بھی دیا جاتا ہے، دین کی طرف بھی لایا جاتا ہے۔ آلریڈی وہ نشے کے جو مریض ہوتے ہیں وہ دین کی طرف کچھ گئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو گئے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب ان کو قاری صاحب یا کوئی عالم دین ان کو اچھی طرح سے گائیڈ کرتا ہے تو پھر وہ اچھی طرح سے ایک دین کی طرف بھی آ جاتے ہیں، ساتھ میں دینی کام بھی ہو رہا ہے اور دنیاوی کام بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا پیارا اس قسم کی موذی مرض کے اندر شکار ہے تو اس کو کسی اچھے سے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا بات کر کے اس کو داخل کرائیں۔ تھینک یو سو مچ۔